بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ذوالحجہ کی پہلی پیر شریف آ چکی ہے اور اس کے مبارک اور بابرکت ترین دن ہم میں جاری و ساری ہیں، اور اس کی فضیلت کے کیا ہی کہنے۔ ذوالحجۃ الحرام میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں فضیلتیں اور برکات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اگر ہم اس کی فضیلتیں سمیٹنے میں آ جائیں تو ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، لیکن ذوالحجۃ الحرام کے فضائل کم نہیں ہوتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ عز و جل کو عشرۂ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسند نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ ذوالحجہ مبارکہ کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک ایک دن فضیلت والا اور بابرکت ترین دن ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں کثرت نوافل، روزے، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تقدیس اور صدقات و خیرات کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ لہٰذا آپ سب اس مہینے میں کثرت سے عبادت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو اتنا نوازے گی کہ آپ کے پاس آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی، لیکن اللہ کی نوازش کبھی بھی کم نہ ہوگی۔ آج جو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، وہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ صرف اور صرف 3 منٹ کا یہ عمل ہے، اور 3 منٹ کے عمل سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ کی یہ حاجت جس کو لے کر آپ صرف اور صرف 3 دن اس عمل کو کریں گے، اگر وہ پوری نہ ہوئی تو آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ حاجت پوری کروا کے ہی دم لیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر تو آپ یہ سوچ کر وظیفہ کریں گے کہ یہ وظیفہ پورا نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے، یہ تو ہماری محنت ضائع چلی جائے گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ مت سوچو کہ ہماری محنت ضائع جائے گی، یہ سوچو کہ اس عمل کے پیچھے ہمیں اجر کتنا ملے گا۔ اگر اللہ کا نام پڑھ لیں گے تو اللہ کے ذکر میں اجر کتنا ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں ہمیں کتنا ثواب ملے گا، وہ چیزیں تو الگ۔ اور اس ورد سے جتنی آپ کو نیکیاں ملیں گی، جتنی آپ کی نیکیاں پڑیں گی، اس کا ثواب الگ ملے گا۔ تو جو پہلے ذوالحجۃ الحرام کے 10 دن ہیں، بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، تو 10 ذوالحج آنے سے پہلے آپ اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا کہ اتنی فضیلتیں اور برکتیں اس وظیفے میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا، اللہ کی ذات آپ کو اتنا عطا فرما دے گی، اور آپ یہ وظیفہ کرتے جائیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو بے شمار رزق سے نواز دے گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صرف آپ نے 3 دن اس عمل کو کرنا ہے، اور کرنا بھی 10 ذوالحجۃ الحرام سے پہلے ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں کھلے آسمان تلے کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ نے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اس کو آپ نے لگاتار 13 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 3 منٹ کا یہ عمل ہے، اور دیکھیے گا کہ کیسے آپ کی زندگی میں بہاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت پیش کرنی ہے، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور رو رو کر اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ اب وہ حلیم ہے، رحیم ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ عزیز ہے، وہ یا کریم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد کو پورا کر دے گا۔ آپ جس حاجت کو سامنے رکھ کر
وظیفہ کریں گے اللہ پاک آپ کی وہ حاجتیں وہ مرادیں پوری فرما دے گا۔ اگر آپ کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ کی ذات کبھی کسی بندے کو خالی دامن خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، تو وہ رب تعالیٰ آپ کی بھی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ پھر عشرہ ذوالحجہ الحرام میں روزانہ آپ نے باوضو کسی وقت سورہ فجر کو پڑھنا ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، میں اپنے ایک اور ویڈیو میں بھی آپ کو اس کی فضیلت بتا چکی ہوں۔ سورہ فجر آپ نے پڑھنی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے اللہ کی ذات آپ پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گی۔ پھر آپ نے اس مہینے میں صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ آپ جتنا مرضی کر لیں، آپ کی اپنی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آپ جتنا صدقہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اس صدقے کی برکت سے اللہ کی ذات آپ سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما دے گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سنت ادا کی، تو اس سنت کو ادا کرتے ہوئے یہ مہینہ ہمیں بھی سنت پر عمل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور اس جو واقعہ ہے قربانی، اس میں ہمارے لیے بہت سے مدنی پھول موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں اطاعت الہی کا کیسا جذبہ تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رضائے الہی کی خاطر اپنا وہ بچہ جس کو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، وہ آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، مگر آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر اس کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا ہو تو ایسا کہ وہ بھی اللہ کا حکم سن کر غمگین اور خوفزدہ ہونے کی بجائے فرحت مسرت سے گویا جھومنے لگا کہ میری خوش قسمتی کہ اللہ نے میری قربانی کو طلب فرمایا ہے، اور بخوشی اللہ عز و جل پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ جو جس قدر مقرب و محبوب ہوتا ہے، اس پر آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر میں اپنی ان بہن بھائیوں کو یہ بات گوش گزار کروں گی کہ آپ پر پریشانیاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، بیماریاں حد سے بڑھ جاتی ہیں، اور آپ لوگوں کو شوہر بچے چھوڑ کر نئی شادی کر لیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، یا شوہر کو بیوی منہ نہیں لگاتی، بات نہیں کرتی، یا کوئی بھی ایسے مسئلے پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ایسے میں بس یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ صرف اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے۔ وہ جب اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے تو پھر اس کا آزمانا ایک آزمائش بن جاتا ہے، اور جب بندہ اس آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اسے ڈھیروں اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں دعا کی جانب۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے بہت ہی پیار سے اپنا نام لکھا، خصوصی دعا میں اپنا نام لکھا اور شامل ہوئے ہیں، ان کے نام ایک دفعہ دعا میں شامل کیے دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آصفیہ مبارک ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، شاہین پروین ہیں، اور اس کے علاوہ انس رضا ہیں، سلیم اللہ ہیں، سائمہ عمر ہیں، اور نشو ہیں، نوری مرزا، اور اس کے علاوہ سندھانی سید ہیں، اور ارسلان احمد ہیں، محمد اظہر الدین ہیں، محمد یزدان ہیں، یاسین خانی ہیں، بلقیس ہیں، اور ریشمہ شیخ ہیں، سمرہ فاطمہ ہیں، اور شبرین ہیں، جعفر ہیں، اور رابعہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی میرے بہت سے بہن بھائی جن میں انم زبیری ہیں، محمد اقبال ہیں، ریحانہ بیگم ہیں، زینب بی علی ہیں، شاہ فاطمہ ہیں، شوکت علی ہیں، وردہ ہیں، انم ہیں، رابعہ ہیں، اسیس ہیں، اور جعفر ہیں، حنیف شیخ ہیں۔ تو یہ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں اپنا نام شامل کروایا، سب کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات کہتی چلوں کہ زندگی کا وقت بہت کم ہے،
جن سے ناراض ہیں ان سے راضی ہو جائیں۔ بہن بھائیوں سے پیار کریں کیونکہ یہ رشتہ بہت انمول ہوتا ہے اور ان سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔